ساری قوم کی نظریں پارلیمنٹ ہاؤس پر تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے قومی اسمبلی کا انتہائی اہم اجلاس حکومت اور اپوزیشن کے ارکان ایوان میں موجود سیکیورٹی کے سخت انتظامات اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اسد قیصر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر 100 سے زیادہ ارکان کے دستخط۔ قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹیوں کا مشترکہ اجلاس، پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ رکن اسمبلی علی وزیر بھی پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی پہنچ گئے۔ پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں سخت مقابلہ۔ 371 ارکان اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ عمر سرفراز چیمہ نئے گورنر پنجاب ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و قانون چودھری فواد حسین۔ چھانگا مانگا کا دور ختم ہو چکا، آخری گیند تک عرب ٹولے کا مقابلہ کروں گا، میرے خلاف نہیں قوم کے خلاف سازش ہوئی، بے ضمیر لوگ غیر ملکی غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ارکان اسمبلی کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب۔ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر کرولی میں مشتعل ہندوؤں نے مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی، مسجد پر بھی پتھراؤ، حالات کشیدہ، شہر میں کرفیو نافذ، انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ روس کا یوکرین کی تجاویز پر زبانی اتفاق، روسی افواج اہم شہروں سے چلی گئیں، یوکرینی افواج نے دارالحکومت کیف کے ارد گرد تمام علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا، صدر ولادیمیر زیلنسکی کا ویڈیو خطاب۔ اسرائیلی فوج کی رمضان المبارک کے آغاز پر خون ریزی، مقبوضہ مغربی کنارے میں مزید 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا، فلسطینی وزیر اعظم نے واقعے کو ماورائے عدالت اقدام قرار دے دیا۔ یمن میں ہفتے کی شام سے 2 ماہ کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز، یمنی باشندوں کا جنگ بندی پر اظہار مسرت، یمن کے 13 ملین افراد واقعے کی دہلیز پر ہیں، اقوام متحدہ۔ ترکی کے شہر استنبول میں تاریخی آیا صوفیہ مسجد میں 88 سال بعد نماز تراویح کی ادائیگی، نمازیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں ہما ملک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے اہم ترین خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ پوری قوم کی نظریں پارلیمنٹ ہاؤس پر ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری سے متعلق قومی اسمبلی کا اہم اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔
قواعد کے مطابق اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تحریک پر رائے شماری کروائیں گے۔ تحریک کی کامیابی کے لیے اسمبلی کے ارکان کی مجموعی تعداد میں سے 172 کی حمایت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ رانا شہزاد السلام، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو وقت بتایا جا رہا تھا اس سے خاصا وقت بیت چکا ہے، کب تک ایکسپیکٹڈ ہے پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے کا؟ جی بالکل، پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے یہ 11:30 بجے شروع ہونا تھا، تو ابھی تک تو اجلاس شروع نہیں ہو سکا، لیکن ایوان کے اندر اس وقت جو ارکان کی اکثریت آ چکی ہے، خاص طور پر اپوزیشن کے ارکان جو ہیں وہ ان کی بھاری اکثریت اس وقت حال کے اندر موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں حکومتی جو ارکان ہیں ان کی تعداد کافی کم ہے حال کے اندر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت حال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، شریک چیئرمین آصف علی زرداری، اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی، قائد حزب اختلاف محمد شہباز شریف، سید خورشید شاہ، اور جو جے یو ایف کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود، باب پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی، ایم کیو ایم کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں خالد مقبول صدیقی اپوزیشن بینچز پر اس وقت تشریف فرما ہے۔ اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو مسلم لیگ کاف ہے، جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے، ان کے وفاقی وزیر ہاؤسنگ چودھری طارق بشیر چیمہ بھی اپوزیشن کیمپ کو انہوں نے جوائن کیا، تو جو حال کے اندر اپوزیشن کے ارکان نے ڈیسک بجا کر ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس کے بعد چودھری طارق بشیر چیمہ کے ساتھ ایک اور قافلی کے ایم این اے ہیں چودھری سالک، وہ بھی اپوزیشن کی جو لابی ہے وہاں پر اپوزیشن ارکان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے اس وقت حال کے اندر۔ اور حکومت کی جو وفاقی وزراء ہیں اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر دفاع پرویز خٹک، اس کے علاوہ وزیر انسداد منشیات ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اور جو مختلف ارکان قومی اسمبلی جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کی طرف سے قومی اسمبلی کی ممبر بنی ہیں، وہ اس وقت حال کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مہمانوں کی گیلریاں ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر بھر چکی ہیں۔ مہمانوں کی گیلریوں میں اس وقت جو سینیٹرز ہیں، مختلف جماعتوں کے سیاسی رہنما ہیں، اور جو مختلف اعلیٰ حکام ہیں، مختلف ملکوں کے سفارتی نمائندے بھی اس وقت جو مہمانوں کی گیلری میں موجود ہیں۔ اور جو پریس گیلری ہے وہاں پر تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان کا اور غیر ملکی جو میڈیا ہے ان کے جو نمائندے ہیں وہ اس وقت جو ہے پریس گیلری میں موجود ہیں، اور ایک خاص گہما گہمی نظر آ رہی ہے، اور اجلاس کے شروع ہونے کا شدید انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ جو اجلاس کا عمل ہے وہ تمام لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا رانا شہزاد السلام کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، کیونکہ کچھ حکومتی ارکان نے پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی، اور اس کے علاوہ کون کون سے ارکان ہیں جنہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے؟ جی باڈی لینگویج تو اپوزیشن کے جن ارکان سے ہماری بات ہوئی ہے وہ تو بہت زیادہ پورے اعتماد دکھائی دے رہے ہیں۔ شازیہ مری نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جو پارلیمانی مشترکہ اجلاس تھا اس میں منحرف ارکان کے علاوہ 177 ارکان موجود ہیں، اور اس وقت جو منحرف ارکان ہیں 18 جو پی ٹی آئی سے منحرف ہوئے ہیں وہ بھی اپوزیشن چیمبر میں موجود ہیں، تو ان کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 177 ارکان موجود ہے۔ ابھی میں آپ کو تازہ ترین یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی صدارت میں اجلاس شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد آج ہی صبح حکومت کو بڑا سرپرائز دیا، وہ جمع کرائی ہے۔ تو اس وقت جو اجلاس ہے یہ تاریخی اجلاس ڈپٹی اسپیکر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیہ بینہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے
مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا تو جینا مرنا مدینے میں ہے۔ آئٹم نمبر 2 وقفہ سوالات۔ جی فہد چودھری صاحب، جی فہد چودھری صاحب۔ جناب اسپیکر، تحریک عدم اعتماد آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت پیش کی جاتی ہے۔ عمومی حالات میں یہ ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن جناب اسپیکر ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل 5(1) ہے۔ آرٹیکل 5(1) reads as follows: Loyalty to the state is a basic duty of every citizen. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ 7 مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک آفیشیل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے، اٹینڈ کرتے ہیں، باقاعدہ نوٹ ٹیکرز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ ملاقات آفیشیل، اور اس میں دوسرے ملک کے آفیشلز بھی بیٹھتے ہیں۔ اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے؟ 7 مارچ۔ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، 7 مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے، عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی، 8 مارچ کو آتی ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارے سفیر صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے، اور اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو you will be forgiven، لیکن اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا۔ یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی اے فورن گورنمنٹ، اور بدقسمتی سے جناب اسپیکر اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور معاملات یہاں تک آپ پہنچتے ہیں۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے۔ اسپیکر صاحب، کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں؟ میری آپ سے درخواست ہے، پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟
کیا پاکستان کے عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں، فقیر ہیں؟ جناب اسپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں، جناب اسپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر ہے شب ہجراں میرے عشق تیری آشت کا عاقبت سوار چلے. رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متضادم ہے یا نہیں ہے. پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں پھر آگے بڑھیں. وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی. عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے. لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں. حضرت کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی. قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین مناظر ہم دکھا رہے تھے. آپ کو آگاہ کریں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا یہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و قانون چودھری فواد حسین کی جانب سے کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے. آرٹیکل 5A کے تحت ریاست سے وفاداری ہر شہری کا فرض ہے. پہلے اسپیکر اس حوالے سے رولنگ دے کہ کیا یہ جو آرٹیکل 5A ہے اس کے تحت کسی بھی غیر ملکی طاقت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی منتخب حکومت گرا سکے، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی جانب سے رولنگ دی گئی. جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج انتہائی اہم دن قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آج رائے شماری ہونی تھی، جس پر ہم بات کریں گے. اس وقت رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی میں. رانا شہزاد السلام، بتائیے گا بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے فواد چودھری کی جانب سے. جی بالکل، یہ جو حکومت کی طرف سے سرپرائز دینے کا ایک کہا جا رہا تھا تو یہ سرپرائز مل گیا ہے. وزیر قانون اور وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اجلاس کے آغاز ہی میں فلور مانگا. ڈپٹی اسپیکر نے انہیں فلور دیا، جس پر چودھری فواد حسین نے آئین کی شق 95 کے تحت جو تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اس کو تو آئینی قرار دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آئین میں ایک اور بھی شق ہے 5، جس کے تحت ملک سے وفاداری کا جو ہے وہ تقاضا کیا جاتا ہے، اور ملک سے وفاداری کے تحت ہی آپ آرٹیکل 95 کے تحت یہ قرارداد پیش کر سکتے ہیں. لیکن دونوں آرٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے. 5 اور 95 کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. جس کے بعد انہوں نے اس خط کا حوالہ دیا جو 7 مارچ کو پاکستانی سفیر کو بلا کر جو دھمکی دی گئی، اور سفیر کو یہ بتایا گیا کہ اگر پاکستان سے ہمارے تعلقات کا دار مدار اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے، اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو فارگیون کر دیا جائے گا، ادروائز پاکستان کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. اس کے ساتھ ہی فواد چودھری نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ اتحادیوں اور کچھ ساتھیوں کا بھی اس تحریک عدم اعتماد کے بعد اچانک ضمیر جاگ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ 22 کروڑ آبادی کی ریاست اتنی کمزور ہے کہ باہر سے کوئی طاقت ایک منتخب حکومت کو ختم کرا دے. جس کے بعد انہوں نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس پر رولنگ دے، اس رولنگ کے بعد ہی اجلاس کی کارروائی آپ شروع کریں. جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں منتخب جمہوری حکومت کے خلاف باہر سے کوئی کارروائی کروا سکے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ عدم اعتماد کی کارروائی آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی ہے. جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں رولنگ دیتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تحت میں اس عدم اعتماد کی قرارداد کو
مسترد کرتا ہوں، جس کے بعد انہوں نے اس قومی اسمبلی کے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ جی ٹھیک ہے رانا شہزاد السلام، اس کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، حکومت جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ سرپرائز کی بات کر رہی تھی، آج ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے اجلاس جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے، تو اب اگلا پروسیس آئینی طور پر اگر دیکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، پہلے ہی حکومت سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے جا چکی ہے، اس پر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ آلریڈی سماعت بھی کر رہا ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ یہ جو ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ میں جو پارلیمان کی رولنگ ہوتی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے بہت سارے فیصلے بھی آ چکے ہیں، لیکن ظاہر اپوزیشن کا یہ مقصد تھا، ان کا ووٹ وہ کہتے تھے ہمارے پاس پورے ہیں، کیونکہ آج تو ووٹنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، تو اس حوالے سے اب الٹیمیٹ فورم تو عدالت ہی بچتی ہے جہاں پر یہ معاملہ جائے گا، سپریم کورٹ کے اندر ہی جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ اس کو آلریڈی لے چکی ہے۔ ابھی جو ججمنٹ آئے گی اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ پارلیمان کی کارروائی کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ معاملہ کیسے آگے فردر پروسیڈ کرے گا یہ وقت بتائے گا کہ اپوزیشن کیا حکمت عملی طے کرتی ہے، کیا یہ عدالتوں میں لے کے جائے گی معاملہ یا سڑکوں پہ معاملہ طے ہوگا، لیکن یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آگے ہمیں مزید جو ہے تفصیلات جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ملتی جائیں گی۔ جی اچھا رانا شہزاد السلام، یہ بھی بتائیے گا کہ اب 6 مہینے تک تو اپوزیشن دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک جمع نہیں کرا سکتی، آئین اس حوالے سے مزید کیا کہتا ہے، ذرا بتائیے گا ناظرین کو۔ اس حوالے سے آئین بالکل واضح ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر ایک بار ناکام ہو جائے اس کے بعد 6 ماہ تک مزید عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کی جا سکتی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پر تو ووٹنگ یا رائے شماری یا اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ رولنگ دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے، اس کی وضاحت عدلیہ کے پاس ہے، سپریم کورٹ آئین کی وضاحت کر سکتی ہے کسی بھی شک کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی یہ معاملہ میرے نزدیک تو یہ عدالت عظمیٰ کے پاس ہی جائے گا کہ اس کے حوالے سے مزید قانونی ماہرین کیا کہہ سکتے ہیں۔ جی اچھا رانا شہزاد السلام، اس وقت آپ موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو آج جس تیاری میں آئی تھی اس کو تو ایک بہت اچھا سرپرائز دیا ہے حکومت کی جانب سے۔ جی بالکل، اس وقت جو ایوان کے اندر کا ماحول ہے، جو حکومت کے ارکان ہیں وہ شدید نعرہ بازی کر رہے ہیں، وہ غدار ہیں، چور ہیں کہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ اس وقت اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اپوزیشن کے ارکان بالکل اپنی نشستوں پر تحمل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ارکان واپس بھی چلے گئے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا، لیکن حکومت کے ارکان پرجوش ہیں اور وہ نعرے بازی مسلسل کر رہے ہیں، آپ وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو غدار ہے وہ پاکستان کا بھی غدار ہے اور غداروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ وہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جی اچھا رانا شہزاد السلام، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسپیکر اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اپوزیشن کے جانب سے، اب اس کے حوالے سے جو ہے پروسیس کیا ہوگا، کیا آئینی طریقہ کار ہوگا؟ یہ سیم طریقہ کار ہے، یہ بھی اپوزیشن نے آج صبح حکومت کو سرپرائز دیا تھا، تقریباً 100 اپوزیشن کے ارکان نے یہ اچانک سیکرٹری قومی اسمبلی کو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی یہ تحریک جمع کروائی۔ سید خورشید شاہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے اور پی ایم ایل این کی جانب سے سردار ایاز صادق سابق اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف جمع کرائی۔ تو یہ سیم پروسیس ہے، اسپیکر کے خلاف بھی اسی طرح ہی جیسے پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے، یہ رائے شماری ہوگی اپوزیشن کی جانب سے بھی، اور یہ ان کا بھی امیدوار آئے گا، لیکن یہ ابھی کیونکہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اس کے لیے صدر پاکستان دوبارہ اجلاس طلب کریں گے اور اس کے بعد ہی یہ سارا پروسیس ہوگا، ابھی اس میں ٹائم لگے گا۔ جی اچھا رانا شہزاد السلام، یہ بتائے گا کہ تھوڑی دیر پہلے تک تو اپوزیشن کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ حکومت کی جانب سے ایسا سرپرائز مل جائے گا، اب کیا باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں آپ ان کی؟ جی میں جیسے بتا رہا تھا کہ اپوزیشن بالکل اپنی نشستوں پر براجمہ ہے، تحمل کے ساتھ بیٹھی ہوئی، کسی قسم کا رد عمل نہیں دے رہی، ابھی تک وہ اس صورتحال سے جیسے بندہ اچانک شوق سے گزرا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے،
ابھی ان کے اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے. ایوان کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, خاموش ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, لیکن جو حکومت کے ارکان ہیں وہ بہت پرجوش ہیں, مسلسل نعرے لگا رہے ہیں وزیر اعظم کے حق میں, حکومت کے حق میں, اور جو ایک بڑی طاقت ہے, بڑا ملک ہے, اس کے خلاف مسلسل نعرے لگائے جا رہے ہیں, جس کے حوالے سے ابھی وزیر اطلاعات اور وزیر قانون فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سفیر کو بلا کر یہ دھمکی دی گئی ہے, تو اس کے حوالے سے مسلسل نعرے لگائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ رانا افتخار آپ کا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کچھ ہی دیر میں قوم سے مخاطب ہوں گے. یہ کہنا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا, جنہوں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے. آپ کو آگاہ کریں کہ ایک طرف آج اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں وہ سرپرائز ملا جس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان اور تمام حکومتی اراکین یہ کہتے رہے کہ اپوزیشن کے لیے ایک اہم سرپرائز ہے, لیکن اس کو پہلے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. اور آج ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کے اندر جو تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی 8 مارچ کو, آج اس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ہمارے اسپیکر نے مسترد کی ہے, ریجیکٹ کی ہے ایک وہ موو رجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں, ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا, اور جو آج اسپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا, میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں. مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی, غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی. اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, گھبرانا نہیں, اللہ اس قوم کے اوپر دیکھ رہا ہے. 27 رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا. یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی. تو جو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی, اپنی جو پاور, کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے, اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ بھیج دیا ہے, ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں, عوام سے الیکشنز ہوں, عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے. کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ, کرپٹ لوگ, پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں. وہ لوگ جو سارے اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, یہ سارا پیسہ انشاءاللہ اب ضائع ہوگا. اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے, میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی ثواب کما لیں, کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں, کوئی یتیم خانہ کھول دیں, کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کسی باہر کی قوت, کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا. اور انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کو جب ایڈوائس چلا جائے گا
اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا وہ اب شروع ہو جائے گا. میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی, ایک الیکٹڈ 22 کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے, اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ صدر مملکت کو میں نے ریکوزیشن بھیج دی ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں. تجویز بھیج دی گئی ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر کو وزیر اعظم کی جانب سے بھجوا دی گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس ملک کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے, نہ کہ باہر بیٹھی قوتوں نے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ بیرونی طاقتوں کا پلان کیا گیا ایجنڈا آج اسپیکر نے مسترد کر دیا ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ صدر مملکت کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز بھجوا چکا ہوں, تمام قوم الیکشن کی تیاری کرے. جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اہم خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آج ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قوم الیکشن کی تیاری کرے کیونکہ اس ملک کا مستقبل قوم نے اس کا تعین کرنا ہے, کسی بیرونی طاقت نے نہیں. ان کا کہنا تھا کہ بیرونی طاقتوں کا پلان کیا گیا ایجنڈا آج اسپیکر قومی اسمبلی نے, ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا ہے, جس کی پورے قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج قومی اسمبلی میں انتہائی اہم رائے شماری ہونے جا رہی تھی, جس پر وفاقی وزیر اطلاعات اور قانون فواد چودھری نے 5A کی شک پر رولنگ چاہی, اور اس پر ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دیتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو آئین اور قانون کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے اسد یار خان ہمیں جوائن کریں. اسد یار خان, ایک انتہائی اہم خطاب آج وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے, جس میں وزیر اعظم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر کو بھجوانے کے حوالے سے بتایا. جی ہاں بالکل, وزیر اعظم عمران خان نے جو قومی اسمبلی ہے تحلیل کرنے کی جو ایڈوائس ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دی ہے, اور یہ جو آج اسمبلی میں پیش رفت ہوئی جب وزیر قانون نے آئین کے آرٹیکل 5A کا ذکر کیا, جس میں ریاست کے منافی اور رجیم چینج کے حوالے سے کوئی بھی اقدام نہیں کیا جا سکتا, اس بات سے اسپیکر قومی اسمبلی نے اتفاق کرتے ہوئے رولنگ دی کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ آئین کے منافی ہے اور اس کو مسترد کرتا ہے ہاؤس. اور اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا. وزیر اعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو تجویز ہے, ایڈوائس ہے, وہ صدر مملکت کو بھجوا دی ہے, اور وزیر اعظم نے قوم سے کہا ہے کہ وہ انتخابات کی تیاریاں کرے, اور مقابلہ جو ہے اب وہ انتخابی میدان میں ہوگا, وہاں پر سجے گا. اور جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی رقمیں حاصل کی ہیں 20-20 کروڑ روپے کی, وہ اب کسی خیراتی ادارے کو وہ رقم دیں, اور تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو. اور خاص طور پر وزیر اعظم نے اس بات کا بھی اظہار کیا, قوم کو مبارکباد دی, اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کو جو پریشانیاں تھیں, جو مختلف لوگ پریشان تھے, پوری قوم جو ہے, جو بھی صورتحال اس وقت ملک میں پیدا ہو چکی تھی, جس طریقے سے ایک بیرونی طاقت کی ذریعے ملک میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی تھی, تو اس کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان تھے. اور میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ آئندہ انتخابات کی تیاری کریں, اور جو 7 مارچ کا جب یہ حکومت کے خلاف جو یہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو مراسلہ حکومت کو موصول ہوا, اس کے اوپر جو بیرونی سازش ہے, یہ ہم کسی صورت جو ہے اس طرح کی کسی بھی اقدامات کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور ہم پوری قوم کو اس صورتحال پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس حوالے سے وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم جو ہے وہ انتخابات کی تیاریاں کرے, اور اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے صدر مملکت کو اپنی ایڈوائس بھجوا دی ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد یار خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان کے اہم خطاب کے حوالے سے، اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر کو بھجوا دی گئی ہے، اور پوری قوم کو وزیراعظم نے کہا ہے کہ انتخابات کی تیاری کریں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے تجزیہ کار احسان رانا، ان سے اس حوالے سے ان کا ورڈکٹ جان لیتے ہیں۔ احسان رانا صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ وزیراعظم عمران خان نے کل جیسے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں کپتان ہوں، اور کپتان آخری وقت تک کی اسٹریٹجی پلان اپنے دماغ میں رکھتا ہے، اور ان کے پاس تو بہت سارے پلانز تھے۔ پہلا سرپرائز جو حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو دیا گیا ہے، کیسا دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سرپرائز اپوزیشن کو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، ایک سازش ہوئی اور اس کو ثابت ہو گیا کہ اس میں ایک غیر ملکی قوت انوالو ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر اسے پارلیمان کے نام پہ یا آئین کے نام پہ ہونے دیا جاتا، تو یہ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ملک جب چاہے، جس طرح چاہے، چند لوگوں کو ملا کے، ٹاؤٹوں کو ملا کے، اور وہ رجیم چینج کر دے گا۔ تو یہ بالکل ایک درست آئینی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان کے لیے ایک نئی راہ متعین کرے گا۔ ٹھیک ہے احسان رانا صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، آپ کی طرف واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت ملک امین اسلم میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے۔ احسان رانا صاحب کی طرف واپس چلیں گے آپ۔ احسان رانا صاحب، اچھا اپنی گفتگو مکمل کیجیے گا، اس کے بعد میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے آج کا جو فیصلہ ہے، یہ بالکل آئین کے مطابق ہے۔ ابھی یہ یہاں ختم نہیں ہوا، ابھی تو یہ باقاعدہ ایک کمیشن بننا چاہیے، جس میں یہ چہرے بے نقاب ہونے چاہیے کہ کس کو کتنے پیسے ملے، کس نے باہر بیٹھ کے اس ملک کے خلاف سازش کی، کون لوگ ہیں جو اس ملک میں رجیم چینج کرنے کے بھیانک منصوبے کا حصہ تھے۔ تو یہ سارا کچھ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک دفعہ یہ پتہ چلنا چاہیے، وہ غدار چہرے سامنے آنے چاہیے جنہوں نے اس پاکستان کے اندر غیر ملکی آقاؤں کے کہنے کے اوپر یہ گند گھولنے کی کوشش کی۔ اور آج اسپیکر صاحب نے، آج فواد چودھری صاحب نے اس جانب باقاعدہ پہلے گفتگو کی اسمبلی میں، اور انہوں نے اس جانب سب کی توجہ دلائی کہ اگر یہ آئین کے نام پہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوا تو پھر یہ آئندہ بھی پوری ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، اور کوئی بھی جب چاہے گا کوئی 15-20 ارب روپے جیب میں ڈالے گا اور رجیم چینج کرنے نکل جائے گا۔ تو یہ پہلے طے ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر آئین جو ہے وہ غیر ملکی قوتیں جب چاہے اپنی مرضی سے استعمال کر کے رجیم چینج کر سکتی ہیں یا نہیں۔ آج یہ بہت بڑا ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں۔ اچھا احسان رانا صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ جس طرح وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے صدر مملکت کو سمری بھجوا دی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، اس سے تو ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اب حکومت دوبارہ الیکشن میں جا رہی ہے، تو اب جو اگلا سیٹ اپ ہوگا آپ کے خیال میں وہ کیا ہوگا، کس طرح کام کرے گا، کیا طریقہ کار ہوگا وہ؟ دیکھیں، جو صدر مملکت ہیں وہ اسمبلیاں توڑتے ہوئے، جو نگران حکومت ہے وہ بھی وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نگران سیٹ اپ چلائیں اور اپنی نگرانی میں الیکشن کرائیں، اور وزیر اعظم ایک نگران کابینہ کا اعلان کریں۔ تو اب یہ تو اگلے 12 گھنٹے میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور سامنے آ جائیں گی، لیکن اب یہ طے ہے کہ جو اپوزیشن کی گیم ہے وہ اوور ہو چکی ہے، اور وہ جو انہوں نے سارا کچھ منصوبہ بندی کی تھی، ہاں وہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، تو عدلیہ جو ہے ڈیفینیٹلی اسپیکر کی رولنگ کو کسی بھی فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا احسان رانا صاحب، ذرا بتائیے گا ان دونوں اپوزیشن پارٹیز کا کچھ، اگر ہم ماضی دیکھ لیں، ماضی میں بھی آپ جانتے ہیں کہ چھانگا مانگا کی سیاست بھی نون لیگ کی جانب سے شروع کی گئی تھی، نوٹوں میں تول کر یہ وہاں لے گئے تھے، بتائیے گا اب کی بار انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی؟ دیکھیں، بات یہ کہ چھانگا مانگا بڑی معمولی سی بات ہے۔ ان لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف، نواز شریف کے روحانی آقا تھے ضیاء الحق اور مولانا فضل الرحمان کے والد بھی اس سازش کا حصہ تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ رچائی گئی تھی، اور اسی طرح اتحاد بنا تھا، اسی طرح انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی تھی، اسی طرح یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ لیکن اس بار قوم کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے
پاک فوج ہے اور ان کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے اس ساری بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سیاسی جنگ کو سیاسی جنگ ہی رہنے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ کے سامنے ایک آرٹیکل 58 کے تحت صدر کو تو ایڈوائز بھیج دی گئی ہے، اور اس کے بعد کی صورتحال ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جو جاری رہے گا۔ الیکشن ہوں گے، الیکشن میں عوام جن کو ووٹ دیں گے وہ سامنے آ جائیں گے، اور الیکشن میں عوام جن کو مسترد کریں گے وہ مسترد ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا تاریخی لمحہ ہے، اور یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست اور پیپلز پارٹی نے اپنے بندے جو تھے وہ وہاں لے گئے، مردان وغیرہ لے گئے تھے، گلگت کاغان لے گئے تھے، یہ کب تک ہم دیکھیں گے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ خریدے جائیں گے، اور خریدنے کے بعد سندھ ہاؤس میں جس طرح ان کی قیمتیں لگیں، جس طرح لانگ مارچ کے نام پر گاڑیوں میں نوٹ بھر کے سندھ ہاؤس لائے گئے، وہ کیا جمہوریت تھی؟ کیا یہ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ اوپر وزیر اعظم جو ہے وہ باپ ہو اور نیچے پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بیٹا ہو؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ایک خاندان جو ہے وہ پورے پاکستان کی قسمت کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائے؟ اور یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے اس کو احتشام کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جائے اور پھر وہ باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کرے؟ تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم اتنے زیادہ بقول شہباز شریف صاحب کے کہ ہم اگر غیر ملکی قوتوں سے ٹکرائیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں؟ تو پھر یہ طے کر لیں کہ ہم نے روٹی کے نام پہ اگر اپنی غیرت بیچنی ہے اور روٹی کے نام پہ ہم نے اپنا انا کو بیچنا ہے اور قومی حمیت کو بیچنا ہے، تو پھر یہ سارا ڈرامہ سارانہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت فیاض الحسن چوہان صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمت کے ساتھ امریکی اشاروں پہ ناچنے والے سٹوجز، یونائٹڈ سٹوجز الائنس، USA یونائٹڈ سٹوجز الائنس، اس کی سازش کو ناکام کیا، اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے غیرت اور خودداری کا درس لینے والا اور دینے والا لیڈر عمران خان آج سرخرو ہوا۔ اور ایک چیز میں سب سے امپورٹنٹ کہوں گا، افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے، بیچاروں نے اچکنیں سلوائی تھیں، لیکن اب وہ اس کی نکرے اور کاچھے جناب سلوا کے نا تو لاہور کی نہر میں ڈبکیاں مارے، شرم کے مارے بھی ڈبکیاں مارے، اور اس نہر پہ آ کے بھی اب ڈبکیاں مارے۔ کتنی افسوس کی بات تھی کہ وہ باپ بیٹا جو مجرم ہے، ملزم ہے اور ضمانت پہ رہا ہے، وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کی عزت اور غیرت اور وقار اور قانون اور موریلٹی کے سینے پہ مونگ ڈال کے پھر وہ پاکستان کی صاف ستھری سیاست کو اپنے پیسوں کے ذریعے سے غلاظت ادا کر کے، کسی پارٹی کا مینڈیٹ چھین کر، قانون کی دھجیاں اڑا کے، آئین کی دھجیاں اڑا کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں، آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا عزت اور ذلت کے فیصلے نیتوں کی بنیاد پہ کرتا ہے، اس کے عمل کی بنیاد پہ نہیں انسانوں کو جو ہے وہ فیصلے کرتا۔ نیت عمران خان صاحب کی پاکستان کے حوالے سے نیک تھی، فیر تھی، جس کو اللہ پاک نے اجر دیا اور وہ سرخرو ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آج ہمارے نمبر پورے تھے۔ صبح مظفر گڑھ سے جو 6-7 انہوں نے افراد ہمارے ممبرز توڑے تھے، انہوں نے جناب واپسی کا سفر لیا اور بڑا سینہ تان کے جو ہے انہوں نے حق اور سچ کے رستے پہ چلتے ہوئے ہمارے ساتھ آئے۔ اس کے باوجود ہمارے سارے نمبر ٹھیک تھے، لیکن 6 تاریخ تک اس کو ایڈجرن کیا ہے اجلاس کو۔ انشاءاللہ 6 تاریخ کو ترین گروپ کے، علیم گروپ کے سب لوگ، حتیٰ کہ علیم اور قوم کو بڑا سرپرائز دوں گا۔ آج قوم کو بڑا سرپرائز مل گیا۔ اب فیصلے عوام کی عدالت میں ہوں گے، عوام کے ایوانوں میں ہوں گے، اور فیصلہ قوم کرے گی امریکہ سے آزادی کا، اس غلامی سے آزادی کا، خودداری کا، عزت کا، رسپیکٹ کا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی قوم کو عمران خان نے جگا دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نئے صاف شفاف الیکشن
2/3 मेजॉरिटी के साथ भारी अक्सरियत के साथ वापस आएगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत के साथ वापस आएगी। इमरान खान ने पूरी कौम को जगा दिया है। फैसले अमेरिका ने नहीं बल्कि अवाम की अदालत ने करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर इस्लामाबाद में PTV से गुफ्तगू कर रहे थे। जी नाज़रीन, PTI रहनुमा मलिक आमिर डोगर इस वक्त कौमी असम्बली में पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कौम को बड़ा सरप्राइज मिल गया है। हुए अपने आइन के अंदर रहते हुए एक गैर मुल्की साजिश को हमने नाकाम बनाया है। हम अपने लोगों के पास जाएंगे, हम पाकिस्तान की आवाम के पास जाएंगे, हम उनकी इज्जत और गैरत के लिए लड़ रहे हैं। हम इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज बने हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप सब मीडिया को मैं सबको बता देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत लेके इन तमाम चोरों और डाकुओं के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएगी इस असेंबली के अंदर और इंशाअल्लाह इस कौम के मफाद के फैसले होंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, PTI रहनुमाओं की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। रमज़ान पाकिस्तान, नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाता है। अल्लाह वही अल्लाह है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील में बचाता है। अल्लाह वही अल्लाह है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में बचाता है। अल्लाह वही अल्लाह है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बचाता है। और आज पूरी दुनिया को रब्बे जुल जलाल ने, पाकिस्तान के पार्लिमान और पाकिस्तान के कप्तान ने ये बता दिया कि हम सिर्फ रब के आगे झुकते हैं, हम किसी गैर के आगे नहीं झुकते, हम बेकारी नहीं हैं, हम किसी के इशारों पे नहीं चलते। और वो तमाम जिन्होंने पता नहीं कितनी तैयारियां की थी, क्या कुछ किया था, पता करो उनको साम डस गया है, खामोशी है। अल्लाह ने उनके आसाब को चित कर दिया, उनसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि कलमा हक पढ़ो और पाकिस्तानी जवानों 2 रकात सलात हाजत पढ़ के रब से मदद मांगो। दुनिया की कोई ताकत आपको ना रुसवा कर सकती है ना गिरा सकती है। और इस बात को आज इमरान खान ने एक दफा फिर आने वाली नस्लों के लिए फलसफा हुसैन जालिम के आगे खड़े होना और मजलूम के सर पे हाथ रखना, हर माँ, हर बुजुर्ग, हर घर, हर बच्चे, हर बच्ची, आने वाली नस्ल के लिए आज इमरान खान ने जो मुकदमा लड़ा है हक और बातिल का, ये सुनहरी अल्फाज से याद किया जाएगा। और वो तमाम एमएनएस जो डटे रहे, उनकी अज़मतों को सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ता क़यामत इज़्ज़त से नवाजे। और वो लोग जिन्होंने दगा किया, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, उनको इबरत बनाता कि आइंदा पाकिस्तान में कोई इस पार्लियामान को और इस धरती माँ का सौदा ना कर सके। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वो मुबस्सिरीन, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो जो कह रहे थे कि इमरान खान के साथ ये हो जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा। The message is to the international community. We are a sovereign, independent state. We are not subservient to anyone. We believe in human values. We believe in mutual respect. We value humanity. We would love to have cordial relation with everyone. But if somebody is of the opinion to undermine Pakistan, to threat Pakistan, to control Pakistan, and to mold Pakistan according to their own will and wish, no, you are absolutely wrong. We are subservient to Allah.
We are subservient to the Holy Prophet Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, and we are subservient to the will of the people. Pakistan is going to survive. Pakistan is the future, and inshallah, this parliament has become a symbol of sovereignty, integrity, and वफाकी वज़ीर शहरियार खान अफरीदी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कप्तान ने आज बता दिया है कि हम सिर्फ रब के सामने झुकते हैं, किसी के आगे नहीं झुकते। आज अपोजिशन खामोश हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आने वाली नस्ल का मुकदमा लड़ा है। हम इंसानियत की कदर करने वाले लोग हैं। वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी की जानिब से कहा गया कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने पे तुली हुई थी कि सर जो असली गीदड़ है वो मेरा वालिद नवाज शरीफ है। उसके अल्फाज में आपको बताती हूँ, उसने एक जलसे में खड़े होकर कहा था कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। तो जो हमारे पार्टी में लोग लोटे हुए हैं ज़मीर फरोशी की, जिन्होंने अपना ईमान बेचा, पार्टी के वोट को बेचा, उनको गुजारिश है कि जाए मरियम बाजी के बाथरूम में आपकी जगह मुंतज़िर है, जाए वहाँ पे। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज कौम को जो सरप्राइज़ दिया गया है। और यहाँ एक ब्रेक। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration.